الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من قال کنت نبیا وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد صدق اللہ مولانا العظیم۔ قاری محمد خان کمالوی صاحب، قاری محمد آصف چشتی صاحب، محمد لقمان صاحب، خادم حسین صاحب، ملک سعید صاحب اور بزم کمال شاہی شمالی دے اراکین ملک جھنڈا صاحب، من بڑی مسرت ہے کہ میں شاہی دے عاشقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی دوبارہ زیارت دا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ بظاہر اے دیہات اسٹیٹ سیکرٹری صاحب انہوں کو اتنے اجتماع دی، اتنے خوبصورت اشتہاران دی، اتنی سیٹنگ فٹنگ دی کوئی امید نہیں، لیکن عشق مصطفیٰ دی جنہی بجلیاں نا وہ شہر نال موقوف نہیں، آقا چاہن تے دیہاتوں تے بلکہ چھوٹے چھوٹے واڑیاں جو اس نے اپنے عشق نال نواز بے شک شریعت دی روح نال نماز روزے تے فخر کرنا منع، حج تے عمرے تے بھی فخر کرنا منع، حکومت تے طاقت تے بھی فخر کرنا منع، مال و دولت تے ہی فخر کرنا منع، علم و کمال تے بھی فخر کرنا منع، مال و منال تے ہی فخر کرنا منع، جاہ و جلال تے ہی فخر کرنا منع، تے حسن و جمال تے ہی فخر کرنا منع، لیکن نسبت محمد مصطفیٰ تے فخر کرنا عین ایمان ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، گل سمجھی نہیں نا؟ الحمدللہ۔ باقی ہر شے تے فخر کرنا شریعت لحاظ نال منع، لیکن نسبت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا تے فخر کرنا عین ایمان تے اسلام میں۔ ہن دیکھو نا، اگر تساں قرآن و حدیث دا مطالعہ کرو، من تا سارا نظام شریعت گھمدہ ہی نسبت مصطفیٰ دے ارد گرد نظر آتا۔ بے شک بے شک، کمال فرمایا۔ ہن دیکھو مٹی، میں تو چل کے آئے دی کی حیثیت، یہ مٹی جس ویلے وزیر اعظم دے قدمہ نال لگی کوئی حیثیت، صدر دے قدمہ نال لگی تو کوئی حیثیت نہیں، گورنر دے قدمہ نال لگی تو کوئی حیثیت نہیں، وزیر اعلیٰ دے قدمہ نال لگی تو کوئی حیثیت نہیں، منسٹر دے قدمہ نال لگی تو کوئی حیثیت نہیں، ایم این اے دے قدمہ نال لگی تو کوئی حیثیت نہیں، ایم پی اے دے قدم نال لگی تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ مٹی جس ویلے آمنہ دے لال دے قدمہ نال لگی، حدیث کنز العمال دی جامع صغیر اچ موجود ہے، حدیث کے وہ غبار المدینت شفاء من الجزام، فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا، جس مٹی نال میرے قدم لگ گئے او تو کوڑ دی بیماری کو شفا عطا فرما دیں دی۔ کل سمجھی نہیں نا؟ ہے تو بھی مٹی، لیکن جس تے میرے آقا دے قدم لگے، حضور دے حدیث کے وہ غبار المدینت شفاء من الجزام، کوڑ تے برس دی بیماری آلا اگر مدینے دی مٹی استعمال کر کے اللہ شفا عطا فرما دیں۔ شہردہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے۔ پھر توجہ فرمائیے، شفا شریف اٹھاؤ، خصائص کبریٰ اٹھاؤ، مولوی انور شاہ کشمیری دوبندیاں دے شیخ الحدیث دی فیض الباری شرح بخاری اٹھاؤ۔ توجہ میری طرف رکھنا نے کہ انہوں نے لکھے ہویا کہ کعبے نالو عرش دی شان زیادہ، سمجھو کعبے نالو عرش دی شان زیادہ،
لیکن سارے سلف صالحین متفقہ تے اجماعی مسئلہ کہ بھاویں ہوئے کعبہ تے بھاویں ہوئے عرش انہوں دا سارے آقا دی شان نال تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. بے شک بے شک بے شک. پہلے سمجھو نا کعبے نال عرش دی شان زیادہ تے بھاویں ہوئے کعبہ تے بھاویں ہوئے عرش سارے آقا دی شان نال کوئی مقابلہ انہوں دا ہے ہی نہیں. شفاعت قاضی اعجاز لکھ دیں, امام جلال الدین سیوطی خصائص کبریٰ چ لکھ دیں, مولوی انور شاہ کاشمیری دیوبندی فیض الباری شرح بخاری چ لکھدا کہ اس وقت مدینہ شریف سبز گنبد میرے آقا دی مزار جیڑی مٹی میرے آقا دے جسم نال پئی لگدی نا اس مٹی دی شان کعبے تو زیادہ تو اللہ دے عرش دی. نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ رفعت و مقام مصطفیٰ. گل سمجھی نے جیڑی مٹی اس وقت مزار انور میرے آقا دے جسم نال پئی مست ٹچ کریں دی ادھی شان کعبے تو زیادہ عرش تو زیادہ. شہردا ان کا درد کہاں تک پہنچا, ان کا درد کہاں تک پہنچا, قلب جگر اور جہاں تک پہنچا, ساری دنیا کعبے پہنچی میں کعبے کی جہاں تک پہنچا. ان کا درد کہاں تک پہنچا, قلب جگر اور جہاں تک پہنچا, ساری دنیا کعبے پہنچی میں کعبے کی جہاں تک پہنچا. بہت خوب کمال ہے حضرت. گل سمجھایا میری گل کے پہ کرینا قدم دی تیرے قدم بھی تھے لگ دیں, اسلام آباد وزیر اعظم دے قدم بھی لگ دیں, صدر دے قدم بھی لگ دیں, لیکن وہ جو ہے اسلام آباد ہی رہندا. لیکن جس ویلے مکے چ میرے آقا دے قدم لگے میرے رب فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. فرمایا اسان قسم ہے اس شہر مکہ دی. میرے چشتی صابری ذوق قرآن حدیث اشعار میں تو کو امداد نہ منگدا, میں تو کو داد منگنا کہ گل ختم ہوئے قرآن حدیث پڑھے میں سبحان اللہ دی انج گونج آوے کہ فضامہ دی وسطن چیرین دی ہوئی سبز گنبد دی جالیاں چمکنے آقن پتہ چلے کہ عائشائی دے غلامہ میں نجات کیتا. قرآن کی آقا لا اقسم بہذا البلد اسن قسم ہے شہر مکہ دی. سیکرٹری صاحب خطاب تو نالے تو بازوق بندے ہو, اگر اللہ تعالیٰ ایت اتھے روک دے ویا تو منکر آکھے اب اللہ قسم کیوں نہ کھاوے. اتھے تا کعبۃ اللہ, اتھے تا مقام ابراہیم ہے, اتھے تا حجر اسود ہے, اتھے تا صفا مروہ, اتھے تا مناء ہے, اتھے تا عرفات ہے. میرے رب سوچن دا موقع نہیں دیتا. فرما لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب اسانی شہر مکہ دی قسم ہے, لیکن قسم اس واسطے نہیں کہ کعبۃ اللہ, قسم اس واسطے نہیں کہ مقام ابراہیم ہے, قسم اس واسطے نہیں کہ حجر اسود ہے, قسم اس واسطے نہیں کہ آب زمزم ہے, قسم اس واسطے نہیں کہ صفا مروہ, قسم اس واسطے نہیں کہ مناء ہے, قسم اس واسطے نہیں کہ عرفات ہے, قسم اس واسطے دی گلیاں وچ میرے یار دی تلیاں لگ گئی ہیں. پھر اس مقام تے اعلی حضرت آئے آدن کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم, کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم, اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام. تو اعلی حضرت نو کے سمجھو. پنجابی شاعر آیا اسا کہ جگ جانے حجاز دے ٹبیاں تے رب پیار دی سیج بچھا بیٹھا. جگ جانے حجاز دے ٹبیاں تے رب پیار دی سیج بچھا بیٹھا. ایسا دیس یار دا پسند آیا اپنا گھر بھی اتھے بنا بیٹھا. تو سمجھ آئی نے کعبۃ اللہ کتنی اور بھی ہو سکتا ہے نا, مدینہ شریفی چ ہو سکتا ہے, رب چاہے آتا کہیں اور ملکی چ ہو سکتا ہے, لیکن جگ جانے حجاز دے ٹبیاں تھے رب پیار دی سیج بچھا بیٹھا. ایسا دیس یار دا پسند آیا اپنا گھر بھی اتھے بنا بیٹھا. پھر غور فرماؤ موضوع میرا سمجھ آئی نا کہ موضوع نسبت. ہوں شاہی مسجد, شاہی دی مسجد بڑی خوبصورت, فیصل مسجد بھی بڑی خوبصورت, شاہی مسجد بھی بڑی خوبصورت, بیریہ ٹاؤن دی مسجد بھی بڑی خوبصورت, مسجد حرام بھی بڑی خوبصورت, مسجد اقصی بھی بڑی خوبصورت, لیکن مسجد نبوی نہیں سمجھی تے گل. اتنے تو ہک نماز پڑھ کتنی ہے ثواب ہک, فیصل مسجد ہک پڑھ تے کتنی ہے ثواب ہک,
شاہی مسجد جو ایک پڑھ تا کتنا ثواب؟ ایک تے مدینہ شریف جو ایک پڑھ 50,000 دا ثواب. کتنی نماز؟ 50,000. ہے وہ بھی مسجد، ہے یہ بھی مسجد، پڑھی اتھے ہی نماز ویندی، پڑھی اتھے بھی نماز ویندی، پڑھی اتھے ہی تراویح ویندی، پڑھی اتھے ہی تراویح ویندی، دتی اتھے ہی اذان ویندی، دتی اتھے ہی اذان ویندی، پڑھے اتھے ہی قرآن ویندا، پڑھے اتھے ہی قرآن ویندا. لیکن اتھے تیرے قدم لگین، اتھے رب دے یار دے قدم لگین، اتھوں دی ایک نماز، اتھوں دی 50,000 دے برابر. تھکے تے نہ بیٹھے، میں تا نہ اکے تے سڑے بیٹھے ہو، لنگر کھا دی بیٹھے ہو کل تے ڈھیمنے نے بتا دے اسے جلدی میں کہنا. شہرادہ مسجد نبوی تو ہی بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا. مسجد نبوی تو ہی بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا. سین میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صاحب کا ہلکا ہوگا. مسجد نبوی تو ہی بتا سما وہ کیسا پیارا ہوگا. سین میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد صاحب کا ہلکا ہوگا. بزم نبوت میں صدیق فاروق عثمان علی بھی چاروں یار ستارے ہوں گے، بیچ میں چاند چمکتا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. میری گل کو ہاں تے پاؤں دی پہنے سمجھ آ رہی تو غور فرماؤ. امام صاحب دے طورے دا حجرہ میں بیکھیا، حجرے چو چل کے مسجد دے امام صاحب آندے یہ جگہ وہ جگہ ہی رہندے. بہت بڑا سکالر تے عالم حجرے تو مسجد چل کے آندا وہ جگہ انہیں آ رہی رہندے. تے میرے آقا جس ویلے حجرہ انور چل کے مسجد نبی دے رائے، پتہ نہیں حضور کے فرمایا، بخاری دی حدیث ہے، فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے گھر تے ممبر دا درمیانی فاصلہ عام جگہ نہ سمجھیں تو جنت دے باغاں چ باغ ہے. کو سمجھ آئی؟ وہ تیرے قدم اتھے لگ دین، میرے قدم اتھے لگ دین، وہ جگہ انہیں آ رہی راندی. لیکن جتے آمنہ دے لال دے قدم لگے، فرمایا ما بین بیتی و ممبری، میرے گھر تے ممبر دا درمیان جڑا فاصلہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت دے باغاں چ باغ ہے. شاید کوئی دوست آکے جی ساری مسجد نبی کیوں نہیں ریاض الجنہ؟ بھئی جتھے آقا دے قدم کثرت نہ لگے او ریاض الجنہ بن گیا. بار بار قدم لگے نا، حضور بار بار گئے آئے، آپ فرمایا اے میدے اے جنت دے باغاں چ باغ. سیکرٹری صاحب میں ہوتے ہر کمپنی دے مولوی نے بیکھیا جڑے اتھوں نسبتاں دے قائل بھی نہیں، لڑ کے جھگڑ کے کوشش کری نے ریاض الجنہ چ نفل پڑھا. حضور دے قدماں لی جاتے میرا سر آ بنے، ہو سکتا رب بخشش فرما دے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت و شان مصطفیٰ. آستانہ علیہ بندیال شریف، آستانہ علیہ خواجہ آباد شریف، آستانہ علیہ مدینہ شریف، آستانہ علیہ مدینہ شریف. آمد مصطفیٰ. اچھا پھر غور کرو، گل موضوع کڑا نسبت امام دے کیڑے پاسو کھلاون دا ثواب زیادہ؟ کرم پڑھی انہیں تو تن پتہ ہو. امام دے سجے پاسو کھلاون دا ثواب زیادہ. کیوں زیادہ؟ اللہ تعالیٰ نے سجا پسند. وضو جو سجے پاسو شروع کرو، سجا بازو پہلے ہے، سجا پیر پہلے، یہ علماء دے. لاہور دی شاہی مسجد ثواب امام دے کڑے پاسو سجے پاسو. فیصل مسجد ثواب کڑے پاسو امام دے سجے پاسو. مسجد حرام ثواب کڑے پاسو امام دے سجے پاسو. مسجد اقصی ثواب کڑے پاسو امام دے سجے پاسو. تے مسجد نبوی کوئی سمجھ نہیں. مسجد نبوی ثواب امام دے کھبے پاسو. لوگ آدھن سجا رب نو پسند ہے، میں آکھا اگر سجا رب نو پسند ہے تو مسجد نبوی سجے کرے گئے اتنے تو کھبے پاسو ثواب زیادہ. کیوں کھبے پاسو زیادہ؟ کہ کھبے پاسو میرے آقا دا حجرہ انور ہے. اصول شریعت ہے میں
جتنا جتنا امام تو کھبے تھیندا ویسی اتنا اتنا مزار مصطفیٰ دے نیڑے تھیندا ویسی جتنا جتنا نیڑے تھیندا ویسی ثواب اتنا اتنا زیادہ تھیندا ویسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ گل سمجھ آئی نہیں جتنا جتنا کھبے تھیندا ویسی میرے آقا دی مزار دے نیڑے تھیندا ویسی جتنا جتنا نیڑے تھیندا ویسی ثواب اتنا اتنا زیادہ تھیندا ویسی یہ مطلب ہے گل نہ سجے دیئے نہ کھبے دیئے گل یار دی نسبت دیئے ہر ذرہ دل بن جاتا ہے ہر چیز نظر ہو جاتی ہے پڑتی ہے جدھر ان کی نظریں کونین ادھر ہو جاتی ہے بات غور کرو کہ ذہن چاہتا ہے حضور کی مزار کھبے پاس کھبے پاس کیوں او اعلی حضرت یہ ایک وجہ بیان کریں انہوں نے اپنا تخیل ہے بات انسان دے جسم سب تو اہم کڑی شے حضور فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله فاذا هج القلب حضور فرمایا انسان دے جسم وچ ٹکڑا گوشت دا صحیح ہو سارا جسم صحیح خراب ہو سارا جسم خراب فرمایا پتہ ہی کہ خبردار او دل اعلی حضرت دن کعبے سے گر تربت شاہ فاضل ہے کعبے سے گر تربت شاہ فاضل ہے کیوں بائیں طرف اس کی منزل ہے اس فکر میں جب دل کی طرف دھیان گیا سمجھا جو جسم ہے وہ مرکز دل ہے آپ فرمائیں میں غور کیتا جسم تے کہ جسم میں اہم چیز دل لے اور انسان دے کھبے پاسے کائنات دا دل محمد مصطفیٰ ہے اس واسطے مسجد نبوی دے بائیں طرف ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ رفعت و مقام مصطفیٰ گل سمجھا نہیں پہنے انسان دا اے دل دھڑکن سٹاپ ہوئے بندہ گیا میرے آقا کائنات دا دل کائنات دی روح تے کائنات دی جان ہے چنانچہ حضور معراج دی رات گئے نا جس لے زمین تو آسمان اندر سفر کیتا کائنات دی حرکت تھم گئی حضور ست آسمان اتے گئے پہلے بیت المقدس گئے پھر ست آسمان اتے گئے پھر 70,000 حجابات عظمت طے کی تو رب دے سامنے گئے جیڑے واپس آئے تو بستر ہی اور گرم آئی تے کمرے دی زنجیر بھی ہلدی پئی علماء یہ تفسیر علماء نہیں چھے علماء دینے دی وجہ ہے کہ حضور ہیں جانے کائنات بستر گرم آئی تے زنجیر پہ ہلدی آئی نکلے اٹھائی روح رک گئی جلے پھر آئے روح موجود آئی تے پھر حرکت کرنے شروع کیونکہ حضور جانے کائنات تے روح کائنات روح نکلی جتھے جتھے کوئی شاہ اٹھائی تھم گئی روح آئی تے بس ہر شے چل گئی پھر غور فرماؤ گل میری ذہن چ رکھا ہے کہ غلطی میں چلنا نسبت اور قبر تا جنرل ضیاء الحق دی بھی ہے فیصل مسجد دنال قبر تا فیلڈ مارشل ایوب خان دی بھی ہے قبر تا قائد اعظم دی بھی ہے قبر تا ڈاکٹر اقبال دی بھی ہے لیکن جس مزار چ میرے آقا فرما من زار قبری وجبت لہو شفاعتی جس میری مزار دی زیارت کر گی دی میں اگلی جناب کیا جنت گھر کے ویسے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی جس میری مزار دی زیارت کر گی دی میرے تو دی شفاعت کرنا لازم ہو گیا پھر شہر تا اسلام آباد بھی ہے شہر تا لاہور بھی ہے پڑھے لکھے لوگ آدھیں کائنات دنیا سب تو ترتیب تے تنظیم نال بنے ہوئے شہر فرانس دا شہر پیرس لیکن کو پیرس چ مرے تو نہیں آ رہی ہے اسلام آباد چ مرے تو نہیں آ راسی لاہور چ مرے تو نہیں آ رہی راسی عمل نہ چھڑاونا لیکن اگر مدینے چ مرے ترمذی دی حدیث میرے آقا فرما من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت فانی اشفع لمن مات بالمدینہ فرمایا جیڑا شخص طاقت ہے کہ مدینے چ مر سکدا مدینے چ مرے کیونکہ جیڑا مدینے چ مرسی میں انگلو جناب کے تے آپ جنت کھل کے گل سمجھ آئی نے کوئی شاہی تے مدینے شریف وچ فرق نظر آیا نے فرمایا جس طاقت ہوے کہ مدینے چ مر سکے مرے مدینے چ کیونکہ میں آپ دی شفاعت کرا سنا میرے مدینے چ مرسی تبات کیوں نہ میں آکھاں طیبہ میں گر مجسر 2 گز زمین ہوتی طیبہ میں گر مجسر 2 گز زمین ہوتی میں ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا
مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے کر ان کی راہ گزر پہ میرا مزار ہو. پھر پتہ نہیں تارے کو دوجی کمپنی والے بیٹھے ہوندے نا او جی حدیثاں پڑھی ہوندے میں قرآن پڑھنا شروع کر دینا. اہل سنت دا عقیدہ کوئی میڈ ان فیصل آباد یا بریلی نہیں ہے, میڈ ان مدینہ. اس تے قرآن دی بھی مہر مصطفیٰ دے فرمان دی بھی میڈ ان مدینہ. واہ واہ. یہ تو میں حضور دے قدماں دی گل کی تھی, ذرا قرآن وچ ابراہیم خلیل اللہ دے قدماں دی گل نہ کر رہے ہوں. ابراہیم علیہ السلام کعبے دی تعمیر شروع کی تھی نا, پتھر تے کھلے تو مستری بنا دے نا بلڈنگ, جلے بلڈنگ اونچی تھی دی کواز اونچا کریں وہ پتھر جلے بلڈنگ اونچی تھی دی پتھر خود بخود اونچا تھی. جلے کعبے تعمیر مکمل ہوئی لوہاں قدماں دا نشان تے پیوست ہو گیا. ان پیوست ہو گئے چکڑ قدم نہیں پیوست ہو گئے. ہن اگر سیکرٹری صاحب پتھر تے قدماں دا نشان بن گیا تو کی ہو, لیکن میرے رب اپنے خلیل دے قدماں دے نشان دی کتنی اہمیت لوکاں دسائی. فرمایا اس کعبے دے سامنے گاڑ دو. یہ خلیل کے قدم ہے. پہلے مقام ابراہیم تے نوافل ضروری کون ہے؟ عمر میرے آقا پہ طواف کرینے, عمر فاروق پہ طواف کرینے. عمر رک گئے. میرے آقا فرمایا عمر کیوں رکے؟ کہ جی میرا دل چاہتا مقام ابراہیم تے نفل پڑھا. عبادتوں میں خدا دی تے تعظیموں میں خلیل اللہ دے قدموں دے نشان والے پتھر دے. یہی ہے جینوئن توحید, اصلی توحید. لوگ کہتے ہیں نبی اور ولی کی تعظیم شرک ہے. یہ جہلانہ تصور ہے, 14ویں صدی کا ریڈی میڈ تصور ہے, یہ قرآن و حدیث کا تصور نہیں. میرے آقا خاموش, میرا فرمایا جبریل جا میرے یار نو وہی سنا دے, واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اگر تیرے غلام عمر دی مرضی مقام ابراہیم تے نفل پڑے سا قیامت تک تے حراجی با ضروری کرا دیتے. او جیڑا رب غلام مصطفیٰ دی مرضی دا خیال رکھیندا, او مصطفیٰ دی مرضی دا کتنا خیال رکھیندا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی, کہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جڑا جے بھی نہیں بولیا بڑا دکھ لگتا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. عظمت و شان مصطفیٰ, رفعت و مقام مصطفیٰ, اختیارات مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. گل کہ پہ کرینا نبی تے قدمہ نہ لگن والی جگہ. عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے چلے, ماں تے اعتراض ہویا, انہاں آکھا بچے تے اشارہ کی تو جواب دے. پنگوڑے چ عیسیٰ علیہ السلام بولے انی عبداللہ, میں اللہ دا بننا, آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. اللہ میں کتاب بھی دیونی تے نبی بھی بناونا. اگلی گل فرمایا وجعلنی مبارکن اینما کنتو. فرمایا برکتاں دا میں محتاج نہ, برکتاں میری محتاجن, میں جتھے چل سا برکتاں میرے نال ہو سی. نبی دے جتھے قدم لگ سی برکت نال ہو. پھر تیجی قرآن دی آیت ہے کہ میرے رب فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس سیر کرائی اپنے بندے نو مسجد حرام تو گن کے مسجد اقصی تک. کیڑی مسجد اقصی؟ جس دے ارد گرد اسا برکتاں رکھی. برکتاں مسجد دے وچ ہوندیاں یا آسے پاسے ہوندیاں. اللہ فرمایا الذی بارکنا حولہ, او مسجد اقصی جدے ارد گرد اسا برکتاں رکھیاں. عقل بیچاری تڑپ دی تے پھڑک دی ہے. اللہ نہ آکھنا چاہیے او مسجد اقصی جدے اندر برکتاں, اللہ دا مسجد اقصی دے ارد گرد برکتاں. مفسرین آئے انہاں کے پتہ نہیں ارد گرد کے 70 انبیاء دیاں مزارن اللہ فرمایا مسجد دے ارد گرد سے برکتاں فرما چھوڑی. یہ مطلب ہے جتھے نبی دا جسم ہووے, جتھے نبی دے قدم لگن, او جائی برکتاں والی ہووے. پھر غور فرماؤ, یہ جڑا کعبہ ابراہیمی جس دیر منہ کر کے نماز پڑھ دے ہو, یہ بھی نسبت محمد مصطفیٰ دے صدقے قبلہ بنے ہیں. بے شک کعبہ بھی قبلہ بنا لی, دعائے مصطفیٰ ہے, خواہش مصطفیٰ, التجاء مصطفیٰ. توجہ میں رکھو, اس جگہ سمجھو مسجد قبلتین. ایک منٹ واسطے 1,24,000 انبیاء دا قبلہ کیڑا ہے؟ بیت المقدس, جڑا یروشلم وچ اسرائیل دے قبضے. میرے آقا دی مکی زندگی وچ قبلہ کیڑا ہے؟ بیت المقدس. مدنی زندگی دے 17 مہینے تک قبلہ کیڑا ہے؟ بیت المقدس.
17 مہینے تو بعد میرے آپ مدینہ شریف چوں مسجد اقصا ہے اس پاس بیت المقدس شمال والے پاس تے مکہ شریف ہے جنوب والے پاس میرے آقا اتھے کھلو کے جماعت پہ کریں اس پاس منہ کرو صحابہ صف در صف اڑے منہ کر کے کھلے دوران نماز میرے آقا دلش خیال آیا کہ یہودی آدم کیسا نبی ہے نبوت بھی نمی دین بھی نما کتاب بھی نمی قبلہ تساں لا حضور دل چ خیال آیا کاش رب قبلہ بدل دے حضور نماز دے دوران اسمان در ویکھے ہن علماء کول پوچھو نماز وچ اسمان در ویکھنا منع ہن عقل بیچاری تڑپدی تے پھڑکدی اگر حضور ویکھے آئی تے چاہیدا رب ناراض ہو گیا جبریل بھیجیا بابو اصل لوکاں منع کیتا تو خود ویکھ رہے لیکن ایک اور نہیں یہ یار ہے یہ محبوب ہے میں رب فرمایا جبریل بیٹھا سدرت میرے یار 4 رکعت نماز شروع کی تھی کھلئی تے آسمان در پہ بیٹھئی نماز ختم 9 بجے تے یار نو بھائی پہلے پہنچ دوران نماز جبریل آ گیا اس کا قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء فلنولیجنک قبلۃ ترضاها میرے حبیب آج اساں تیرا چہرہ بار بار اسمان در پھردا ویکھ رہے ہیں جیڑا قبلہ تن پسند ہے وہ قبلہ جیڑا قبلہ تن پسند ہے وہ قبلہ سن پسند ہے تو ہن پیچھے کھلوون والے کو تیں تے میں جائیں نہیں تے سمجھی گل ابو بکر صدیق کھلے عمر فاروق کھلے عثمان غنی کھلے علی شیر خدا کھلے اللہ تعالی فرمایا محبوب ہن رخ بدل حضور اتھو چل کے نہ اتھو اتھے آ کے منہ لکھ ہن صحابہ تے منہ تو اس پاسے وہی تا حضور دے دل تے صحابہ تے وہی دا ہی پتہ کون کسے نے وہی پوچھی نہ دلیل پوچھی نہ قرآن پوچھیا حضور رخ بدلو نہیں رخ بدلا عقل والیاں صحابہ مکی زندگی ساری دا قبلہ تو بیت المقدس مدنی زندگی دے 17 مہینے قبلہ بیت المقدس رخ کیوں پھیرنے ان آخیا سن قبلے دا کیڑا تعارف ہے اسن کعبے دا کیڑا پتہ اساں قبلہ یار دا چہرہ جڑے پاسے پھردا ویسے قبلہ بھی بدل دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں جدھر وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں کعبہ بنتا ہے ادھر ہی ریاض رخ جدھر کو وہ کر لیتے ہیں دوسرا شاعر ہو سکا تیرا سنگ در جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جمی سہی تیرا سنگ در جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبی سہی ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہیں میری جٹ برادری بیٹھی اکثر اردو پڑھی ویندن پنجابی شاعر آیا اس آکھا پانی لوڑ دیتا لوڑنا تو سمجھیں دے ہو سو پانی لوڑ دیتا او محبوبہ تیرے ہک ویکھن تے اسا کعبہ موڑ دیتا پانی لوڑ دیتا محبوبہ تیرے ہک ویکھن تے اسا کعبہ موڑ دیتا ہن ذرا توجہ کرو میں آکھا یا اللہ قبلہ جو تمہیں بدلنا آئی تب پہلے وہی بعد وہی بھیجنے گا 5 منٹ دی نماز آئی صحابہ قرآن سن گنے نا وہی سن گنے نا جبریل ویک گنے نا مطمئن ہو گنے دوران نماز کیوں بدلے فرمائیے امتحان ہے اللہ فرمائیے امتحان ہے میں کہا یا اللہ امتحان کے لئے فرما وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه فرمایا امتحان بہتر دیکھو تم پتہ نہ لگتا یہ امتحان کیوں کہ صحابن پتہ بھئی قبلہ کیڑے پاسے اس پاسے صحابن پتہ ہی نا قبلہ کیڑے پاسے بیت المقدس اس پاسے وہی حضور دے دل تے آئی صحابہ تو سنیں کو صحابن پتہ قبلہ اس پاسے منہ دکھا کے کھلے حضور آ گئے اس پاسے ہن اللہ تعالیٰ فرمایا عشق کو دسو کعبے در ویسو کہ کعبے در آسو نہیں سمجھی گا صحابہ دیکھو صحابہ اس پاسے منہ کر کے کھلے صحابن تا پتا مکی زندگی چ قبلہ ہوا مدنی زندگی چ ہوا قبلہ ہے ہی اسے پاسے حضور اچانک رخ بدل گیا ہن رب فرمایا اس کو بولو انہیں ہے کعبہ انہیں ہے کعبے دا کعبہ ہن کعبے در ویسو جو کعبے در واہ واہ واہ
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ بندیال شریف، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. سمجھ آئی نہیں بات؟ تو ایک شاعر ہے نا جی، کوئی شاید بندہ سمجھے سے نہیں سی، وہ آدھا کہ میرا محبوب بڑا عجیب ہے، مجازی شاعر. وہ آدھا رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ جو کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. وہ تشریح کے کہ میرا محبوب ایسا من چلا کہ چہرے دے سامنے رکھیندا شمع، آدھا میں ویدھاں پروانہ شمع تے ویندا یا میرے چہرے تے آندا. اللہ تعالیٰ کو یہ جو معاملہ کیتا، کعبہ رکھے اس پاسے، کعبے دا کعبہ رکھے اس پاسے، فرماؤں سے ویدھیاں عاشق کعبے دے ویندن جو کعبے دے گل سمجھ آئی نہیں میری؟ پھر قرآن کے آدھا فَلَنُوَلِّجَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب اساں تیرا او قبلے در پھیر اساں جڑا تین پسند ہے. حالانکہ کلا دی ہونا چاہیے فَلَنُوَلِّ قِبْلَةً نَرْضَاهَا، اساں اس قبلے در بھی پھر ساں جڑا سن پسند ہے. رب فرما محبوب جڑی تیری پسند ہو ساری پسند، جڑی تین عزیز ہو سن عزیز، جڑی تیری رضا ہو میری رضا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ علیہ بندیال شریف، آستانہ علیہ خواجہ آباد شریف، آستانہ علیہ مدینہ شریف. گل سمجھنے دین کس دا نام ہے؟ رضا مصطفیٰ دا نام. دین کس دا نام ہے؟ رضا مصطفیٰ دا نام. غور کرو، میرے آقا گئے معراج تے، جلے واپس آئے موسیٰ علیہ السلام 6ویں آسمان تے کھلن، وہ دن کی تحفہ ملے؟ میرے آقا فرمایا 50 نماز 50 وقت دی. انہاں آکھے ارجع الی ربک فاسأل التخفیف، ولو رب نو عرض کرو کہ کمی کرے، تمہاری امت اتنی نہیں پڑھ سکتی. پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے. بخاری حدیث کے مطابق 10 معاف ہوئی، مسلم مطابق 5 معاف ہوئی. چکر آپ گن گنو، آخری ویر کتنی رہ گئی ہیں؟ 5. موسیٰ علیہ السلام آکھا تمہاری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی. میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ رب ہن کمی نہ کرے سی. حضور فرمایا استخجیت من ربی، اور پیارے کلیم میں اتنی دفعہ گیا کہ میں نے حیا آندا. نالے اور گل رسول زکری صاحب تہاڈا ہوے دوست یار غار ہوے، تہاڈے گھر مہمان ٹھہرے تے ونجے ول کے آوے، میرا بٹوہ رہ گیا، وت ول کے آوے، میرا صندوق رہ گیا، وت ول کے فلانی شے رہ گئی. تساں آکھو کی کروں؟ لیکن محبوب تے رب دا تعلق نہیں. ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، کیا بات. بات کئی لوگ آدھے نوچی کمپنی آدھی حضور نے پتہ ہویا تھا، بات کیوں پہلی بار کیوں نہ 5 گننا؟ میں کہ رب نو تے پتہ ہے ہی نہ کہ 5 دینی. رب پہلی دفعہ کیوں نہیں 5؟ رب بھی چاہندا او آندا رہے ویندا رہے، آندا رہے ویندا رہے. میں نے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، رفعت و مقام مصطفیٰ. وہ آئے بھی اور گئے بھی، تصور میں اب بھی چل رہے ہیں. وہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. فراق و وصل جداگانہ لذت دارت. اتنی فارسی تو فراق و وصل جداگانہ لذت دارت.